بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے تقدیر کا ایشو 1 منٹ میں سالوڈ بائی ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الوجیدی۔ تو امید کرتے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ تقدیر کے بارے میں کچھ کویشچنس ہوں گے کہ کیسے تقدیر کیا ہے، تو اس کا ایشو کچھ ہوگا۔ تو امید کرتے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہنا۔ تو پھر چلے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ اللہ ہی پرٹیکولرلی ہر ایک انڈیویجول کو یا جنت کے لیے پیدا کرتا ہے یا دوزخ کے لیے۔ ایون قرآن بھی اسی کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ شاید چلے بھائی، بہت لمبا ہو گیا آپ کا سوال، میں بھی اندازہ ہے مجھے آپ کیا کہہ رہے، پہلی لائن سے اندازہ ہو گیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی پشت سے 2 گروپ نکلے تھے، ٹھیک ہے؟ اوکے آپ کون سے گروپ میں تھے؟ سر، آئی ڈونٹ نو۔ نہیں، آئی تھنک یو نو، چونکہ آپ تو مجبور ہیں۔ سر بٹ میں یہ کلیئرلی مت نہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی انشاءاللہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قیامت کے دن۔ نہیں، آپ تو مجبور ہیں نا۔ تو مجھے بتائیں کون سا والے گروپ میں رہنے پہ آپ مجبور ہیں کہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے لیکن نکل نہیں پا رہے؟ سر یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سر، ابھی تو میں زندہ ہوں نا، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا، دنیا میں کسی بھی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے گروپ میں تھا۔ سر ایکچولی اس سے پہلے ہم نے ایک بار آپ سے ایک کویشچن پوچھا تھا، آج دوسری بار آ رہے ہیں ہم آپ کے اسٹریم میں بہت ٹائم کے بعد۔ اچھا اس سے پہلے سر ہم نے آپ سے ایک کویشچن پوچھا تھا، اس ٹائم آپ نے سیٹسفیکٹری آنسر ہمیں نہیں دیا تھا۔ ایکچولی وہ تقدیر کے ریلیٹڈ ایک کویشچن تھا۔ تو ہم نے بھائی جتنے دیکھیں، بھی اسلامک ہولڈ آن آپ کو سیٹسفائی کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائی۔ سر میری ذمہ داری یہ ہے کہ میری نالج کے اعتبار سے میں آپ کو جواب دے دوں۔ آپ سیٹسفائی ہوں نہ ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ جی سر ایکچولی آپ کا بٹ میں ایکچولی یہاں پر بہت سارے اسلامک اسکالرز بیٹھے ہیں، تو میں ان جنرل پوچھ رہا ہوں سر آپ سے یہ کویشچن۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ ویسے اچھا یہاں اسٹیج کے اوپر، اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا شاید آپ کی طرف بیٹھے ہیں۔ نہیں سر ایکچولی کویشچن کیا ہے، آپ کویشچن سنیے ہمارا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، پھر ان کے پشت پہ اپنا ہاتھ پھیر کے نسل انسانی کو، مطلب ان کے سارے جنریشن کو باہر نکال کر ان کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ نے کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ ہم سب نے ایکسیپٹ کیا تھا اس ٹائم پہ، ہاں آپ ہی ہمارے خدا ہے۔ پھر اللہ ہمیں کہتے ہیں پھر قیامت کے دن مطلب آپ ایسا نہ کہو کہ مطلب آپ نے اقرار نہیں کیا تھا، ہم نے اس ٹائم پہ مطلب گواہی دی تھی، وہ ہے نا سر۔ اس ریلیٹڈ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیر کر نسل انسانی کو باہر نکالا تھا، پھر ان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ اپنا ہاتھ پھیر کر اور لوگوں کو باہر نکالا تھا، پھر ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میں نے انہیں دوزخ مطلب جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ والوں کے اعمال کریں گے۔ اس پر ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ پھر ہمارے اعمال کن لوگوں میں گنے جائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرفیکیشن میں ان کو یہ بولتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنت والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو موت کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو وہ کسی جنت والے عمل پر مرتا ہے اور اللہ اس بنا پر اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ سیم فرمایا دوزخ والوں کے لیے، جب اللہ کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخ والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مطلب مرنے کا ٹائم آتا ہے اس کا تو وہ کسی دوزخ والے عمل پہ مرتا ہے اور اللہ اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ پھر کوئی کنفیوژن نہ ہو، لاسٹ میں کنکلوژن میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے لیے اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو۔ بٹ سر جب بھی ہم نے آپ سے اس بارے میں کوئی بھی کلیریفیکیشن سنی ہے، آپ ایک ایگزامپل دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ نے 2 راستے بنائے ہیں، دونوں پہ سیم فیسلٹیز اللہ نے پرووائڈ کر رکھی ہے، تو انسان اپنی مرضی سے راستہ چنتا ہے۔ بٹ سر اس حدیث کے اکارڈنگ
اللہ کے ہی مرضی پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کوئی بھی راستہ چننے کے لیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی ہر ایک انڈیویجول کو یا جنت کے لیے پیدا کرتا ہے یا دوزخ کے لیے. ایون قرآن بھی اسی کے حق میں گواہی دیتا ہے. شاید چلے بھائی بہت قرآن لمبا ہو گیا آپ کا سوال، میں بھی اندازہ ہے مجھے آپ کیا کہہ رہے، پہلی لائن سے اندازہ ہو گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی پشت سے 2 گروپ نکلے تھے، ٹھیک ہے؟ اوکے آپ کون سے گروپ میں تھے؟ سر آئی ڈونٹ نو. ڈریس تو ٹرینڈی ہے پر کچھ مسنگ ہے. ناؤ کمپلیٹڈ وتھ منترا مائی اسٹائلسٹ. گیٹ ایکسپرٹ اسٹائلنگ. آئی ڈونٹ نو. نہیں، آئی تھنک یو نو، چونکہ آپ تو مجبور ہیں. سر بٹ میں یہ کلیئرلی مت نہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی انشاءاللہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قیامت کے دن. نہیں، آپ تو مجبور ہیں نا. تو مجھے بتائیں کون سا والے گروپ میں رہنے پہ آپ مجبور ہیں کہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے لیکن نکل نہیں پا رہے؟ سر یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سر، ابھی تو میں زندہ ہوں نا، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا، دنیا میں کسی بھی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے گروپ میں تھا. اب اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو مجبور ہوں بھائی، مجھے تو جہنم کے لیے پیدا کیا تو میں تو جہنم والے کام کروں گا، یا مجھے تو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں فرمایا حدیث میں کل میسر لما خلق لہ، کہ تمہیں جس چیز کے کام کرنے کی سہولت دی گئی ہے تم وہ کام کیے جاؤ. تمہیں اس سے کیا غرض کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ اللہ نے اپنے علم کے مطابق حضرت آدم کی نسل کو 2 گروپ میں تقسیم کر دیا. اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کون سے گروپ کے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے اور کون سے گروپ کے لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ کو نہیں پتا. تو جب آپ کو پتا نہیں ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ نہیں جی میں تو گروپ اے میں تھا اور مجھے جانا گروپ بی میں ہے اور میں تو مجبور ہوں، تو میں آپ کے اعتراض کو تسلیم کر لیتا. دنیا میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے اللہ کے. اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے، اس نے یہ علم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو خدا نے اپنے علم کے مطابق یہ گروپنگ کی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے ہمارے اس اختیار کو سلب کر لیا. یہ اس وقت ہوتا جب ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں. مثلا آپ کشمیر سے ہیں اور میں کشمیر کے باہر سے ہوں. میں کشمیر میں امیجن کریں کہ ابھی وہی لا باقی ہے کہ جس میں غیر کشمیری آپ کے ہاں لینڈ نہیں خرید سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم امیجن کریں تو 2 گروپ ہو گئے نا، کشمیری نان کشمیری. نان کشمیری کشمیر میں آ کے گروپ میں لینڈ نہیں خرید سکتے. تو بھائی نان کشمیری کو چوائس نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نان کشمیری، ہمیں چوائس نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ چوائس ہونا نہ ہونا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے گروپ کا پتا ہو. جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے چوائس ہے یا نہیں. سر بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں وہ تو سچے ہیں، انہوں نے تو ہمیں کلیئرلی یہ چیز ہمیں بتا کے رکھی ہے نا کہ ہاں 2 گروپ پہلے سے طے کیے گئے ہیں اینڈ ہر ایک انڈیویجول کو ایک پرٹیکولر گروپ میں رکھا گیا ہے. تو وہ چاہ کر بھی تو رکھا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں پہلے سے ہے کہ کون کس گروپ میں ہے، پہلے سے ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اپنا کام کرو نا. خدا کے کام میں کیوں دخل اندازی دے رہے ہو؟ سر ہم کیسے کر سکتے ہیں سر؟ فار ایگزامپل میں ایک نیک تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے گروپ میں، جس طرح مجھے پتا ہے کہ میں نان کشمیری گروپ میں ہوں، کشمیر میں لینڈ نہیں لے سکتا. سر کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سمپل ہے میرے بھائی. اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کے پتا ہونے سے ہمیں تو پتا نہیں ہے. آپ کو پتا ہوتا مجبور ہیں گے نا آپ، تو مجبور تو ہے ہی نہیں آپ. جس طرح اس سے زیادہ سمپل جواب نہیں ہو سکتا اس کا. سر بٹ کیا یہ حدیث ہمیں یہ بول رہی ہے کہ پہلے سے ہی طے کیا گیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا اللہ بچائے دوزخ میں جاؤں گا؟ کرینوویٹی بھائی دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا تقدیر کا مسئلہ آتا ہے نا، ایشوز جو آتے ہیں، وہ اس کی بیسک پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی بیسک پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ کے ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم انسان بطور انسان دیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ سارے ایشوز نہیں آئیں گے. دیکھیں تقدیر کی 2 سرے ہیں، ایک خدا کی طرف ہے جو کہ خدا کے علم، ارادے اور قدرت سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک میری طرف ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے سرے کی طرف، جو تقدیر کا جو سرا خدا کی طرف ہے اس کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ہمیں جو ہے وہ مکلف ہی نہیں بنایا گیا. پرابلم یہ ہے آپ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ تقدیر کے
حوالے سے جس سرے پہ کھڑے ہیں وہاں سے تقدیر کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو کوشچنس آ رہے ہیں نا مجبور محض والے وہ نہیں آئیں گے. آپ خدا کے سرے پہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے یہ پرابلم آ رہا ہے. اب جیسے مفتی صاحب نے کئی ایگزامپلس آپ کو دکھلا دیا کہ جب آپ اپنے سرے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ہی بات آتی ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, ہمیں تو ایون اپنے کل کا نہیں پتا, ہمیں تو جنت جہنم کے جو بھی نتیجے ہیں وہ سب کسی چیز کا نہیں پتا, اور آپ اپنے آپ کو فاعل مختار یا مطلب ایک فری ول محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانا نہیں ہے. آپ جس سرے پہ کھڑے ہیں اگر وہ انسان کا سرا ہے تو پرابلم نہیں ہوگی, اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے جگہ پہ رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر پرابلم آئے گی ہی آئے گی. سر جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ ہمارے اسلام میں ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے نا سر, اس پہ ایمان رکھنا اور صحیح سے ایمان رکھنا مطلب فرض بن جاتا ہے ہمارے لیے. سر اگر میں آپ کی اسی مثال کو لوں گا نا تو پھر قرآن میں اللہ ایسا کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے, مطلب ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. اچھا ایک بات بتائیں میرے بھائی, تقدیر سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یس سر. ٹھیک, تقدیر سے پہلے ضروری ہوگا یقیناً, جب اللہ ہی پر نہیں Yes, sir. مانو گا تو تقدیر پر ایمان رکھ کے کیا فائدہ. ٹھیک ہے, اب اللہ کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ سر اتنا جانتے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کے پیرنٹس ہیں, اس نے پیغمبر بھیجے خلاصہ ہیں, یہ ہے کتابیں کہ بھیجی. اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے بتا دیا. کیا Yes, sir. مکمل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو تقدیر کو مکمل جاننے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہی کو مکمل نہیں جانتے اور اس کے باوجود ایمان رکھتے ہیں؟ سر بٹ جتنا اللہ نے ہمیں کہا ہے اتنا تو ہمارا مطلب حق بنتا ہے نا سر. تقدیر کے تعلق سے بھی جتنا اللہ نے مناسب سمجھا اتنا اس نے ہمیں بتا دیا کہ تقدیر کا تعلق خدا کے علم سے ہے, اور خدا کے علم میں ہر آنے والی چیز اور ہر گزری ہوئی چیز اور ہر چلنے والی چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ اس کے علم میں بالکل یکساں طریقے سے ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لیکن اس کے علم میں کسی چیز کے ہونے سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے, یہ اس نے بتا دیا. اس نے ہمیں اختیار کا بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم مجبور نہیں ہو, یہ بھی بتا دیا کہ میرے علم میں ہر چیز ہے. تو جتنا اس نے بتا دیا اس کو کیوں نہیں مانتے جب اللہ کو مکمل جانے بغیر مان رہے ہیں؟ سر اس کے پیچھے ریزن ہے نا سر, حدیث کا ایک پارٹ. وہ ریزن بتائیے. سر میں بتا رہا ہوں سر آپ کو. سر میں ایسے یہ کوشچن نہیں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہماری لائف پہ ہے نا سر, اسی لیے پوچھ رہا ہوں سر. کیونکہ اس حدیث میں ایک پارٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نہیں ایک منٹ, حدیث کو ابھی آپ رکھیں ایک طرف. میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ جتنا خدا نے تقدیر کے تعلق سے آپ کو اور مجھے بتایا ہے کیا وہ ناکافی ہے؟ نہیں سر, کافی ہے. اس نے یہ بتا دیا ہے کہ تقدیر کا تعلق علم سے ہے اور اس کے علم کے باوجود, مکمل علم ہونے کے باوجود تمہیں اختیار ہے, یہ اس نے بتا دیا. ٹھیک ہے. جس طریقے سے اللہ کی ذات کو مکمل جانے بغیر, مثلا آپ کو یہاں اشکال ہو رہا ہے کہ یار جب چیزیں اس کو پہلے سے پتا ہے تو اختیار کیسے ہو سکتا ہے, آپ کو یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ نہیں ہے سر, سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. ریزن یہ نہیں ہے, اللہ کلیئرلی ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے اس پرٹیکولر گروپ کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا اعمال بھی کریں گے. کس پرٹیکولر گروپ کو؟ سر بٹ دو یہ تو گروپ ہے نا, ہم دو میں سے ایک ہی میں تو ہوں گے نا سر. آپ نے کہا اس پرٹیکولر گروپ کو, اس گروپ میں. اب آپ کا اعتراض اس وقت ویلڈ ہوگا جب آپ بتائیں گے کہ یہ لوگ اس پرٹیکولر گروپ میں. کرینوویٹی بھائی آپ ہمیں بتا دیں پینلسٹ میں کتنے بندے ہیں جو ایک گروپ کے ہیں اور کتنے بندے ہیں جو دوسرے گروپ کے. سر ہاؤ کین آئی سے دیٹ, سر ہاؤ کین آئی سے دیٹ. یہی تو پوچھ رہے ہیں سوال ہے میرا, یہی سوال ہے کہ ہمیں نہ اپنے بارے میں نہ دنیا کے کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ کس گروپ میں ہے. یہ صرف خدا کے علم میں ہے, اور خدا کے علم میں کسی کے ہونے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے. چونکہ ہمیں اگر علم دیا ہوتا تو ہم مجبور ہوتے, ہمیں تو علم ہی دیا نا. سر اگر ہم مجبور نہیں ہیں پھر حضرت موسیٰ نے اینڈ میں ایسا کیوں کہا, ہر کسی انسان کے لیے, انڈیویجول کے لیے اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو. فار ایگزامپل ایک آدمی چور ہے, اس کا مطلب کو چوری میں آسانی کی جائے گی, اگر وہ نیک اعمال کرنے جائے گا تو اس کو مشکلیں کی جائے گی اللہ کی طرف سے. مطلب یہ ہے کہ خدا کا علم, میں بتا رہا ہوں, خدا کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آپ کو تو علم ہے نہیں, مجھے بھی علم نہیں ہے, کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم کس حال میں مریں گے اور کیا کریں گے اور کہاں مریں گے, کچھ علم نہیں ہے.
ایک انسان کو کی تقدیر میں خدا نے جو لکھ دیا ہے آخر میں وہی ہو کر رہے گا. مثلا خدا نے ایک اپنے علم کے مطابق یہ ہے اس کے علم میں کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ جہنمی ہوگا. اب وہ پوری زندگی بڑے نیک کام کر رہا ہے, اس کو تو نہیں پتا نا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. آخر میں کوئی ایک ایسا کام کر دے گا وہ کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کو مستحق ہوگا. اس کا مطلب یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ کل میسر لما خلق لہ. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا. ایک انسان پوری زندگی جنت والی زندگی گزارے گا تب بھی جہنم میں جائے گا, آخر میں کوئی ایسا کام کر دے گا. یہ اس کا برعکس, خدا کا علم غلط نہیں ہوگا, یہ ہے پوائنٹ. بٹ سر چلو میں اگر آپ اسی بھائی دیکھیں, اصل میں سمجھ پا رہا ہوں آپ پرابلم کا. یہ جو حدیث ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے فری ول کو ختم کرنے کے پہ فوکس نہیں ہے اس حدیث کا. سمجھنا ہے آپ کو, سبجیکٹ میٹر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے چیزوں کا, تو وہ سمجھ میں آتا ہے. اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ خدا کے علم کی سرٹنٹی کو ثابت کرنا ہے. اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ خدا کے علم کی سرٹنٹی کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن آپ اس سے قرآن سے اس چیز کی, کیونکہ جو میں نے حدیث بیان کی نا اس کا قرآن سے یہ دلیل ملتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے, کچھ بھی میں ہر کوئی چیز آتی ہے, بٹ جو اللہ چاہے. اور قرآن میں ایک منٹ وہ آیت کون سی ہے ذرا پڑھنا. سر اب میں یہاں پر اسکرین شیئر تو نہیں کر سکتا, میں فون پہ ہوں ایکچولی. چلو میں بتا دیتا ہوں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یس سر یہی ٹھیک ہے, یہی آیت ہے نا. ٹھیک ہے, اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جا سکتے. سر یہ تو میننگ ہے نا اس کی. نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جا سکتے مگر جو اللہ چاہے. ہاں تو مگر جو اللہ چاہے, اللہ نے چاہا کہ تم چاہو تو تم چاہتے ہو. سر جب اللہ نے چاہا تبھی میں چاہ سکتا ہوں نا. تو آبویسلی بات ہے کہ ہم اللہ کی کریشن ہے نا. اللہ نے سورج کے بارے میں یہ نہیں چاہا تو سورج کو شعور نہیں دیا, چاند کے بارے میں نہیں چاہا چاند کو شعور نہیں ہے, ہمارے بارے میں چاہا تو ہمیں شعور ہے. یہ تو اللہ کا انعام ہے, اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے. سر بٹ یہ تو اپلیکیبل اس چیز پہ بھی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نیک عمل چاہو, بٹ جب اللہ چاہے گا تبھی آپ چاہ سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی چوری, اس میں یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اللہ نے چاہا کہ آپ فری ول کی زندگی جیئیں, آپ جی رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا پھر اس حدیث میں یہ چیز بالکل نہیں ہوتی کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اور جنت کے لیے اعمال پہ لگا دیتا ہے. پہلے بول رہا ہے اللہ میں جنت کے لیے پیدا کرتا ہوں انڈیویجول کو, دیکھو آپ دونوں جگہ دیکھو میرے بھائی, ایک منٹ ہولڈ آن, لاسٹ کامنٹ کر رہا ہوں. آپ چیزوں کو یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق خدا کے علم سے ہے, اور خدا کے علم محیط کے ہونے سے ہمارا مجبور ہونا لازم نہیں آتا. ہم مجبور نہیں ہیں, اس چیز کو اس آیت میں بیان کیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور اس حدیث میں خدا کے علم کو بیان کیا کہ اس کا علم چاہے ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو یا حال کا ہو وہ یکساں ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی, کوئی کمی بیشی, کوئی عیب نہیں ہے. یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں, ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. ٹھیک ہے, میں کانٹرڈکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں ایکچولی. میں بس اب آپ جو بات کر رہے ہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ کو میرے خیال سے جواب دے دیا کہ میرے بھائی دونوں طریقے سے, حدیث کا بھی جواب قرآن کا بھی. نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں, آئندہ دفعہ آئیے کوئی اور سوال لے کر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تو ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی. جو بھی مجھے تقدیر سے ایشو ریلیٹڈ تھا, جو بھی ایشو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, تو آج میں ماشاء اللہ میرا بھی کلیئر ہو گیا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کا بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ تقدیر کیا ہے, تقدیر کیسے ریلیٹڈ ہے. تو بہت سارے اس میں کویشچن آنسر ہوئے ہیں, سیشن چلا ہے. تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں. تو پھر جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.